اور بہت خوشی کی بات ہے، لیکن بہت سارے سوالوں کے ساتھ میں بھی موجود ہوں اپنے علماء کرام کے سامنے. پہلا سوال جو میرے سامنے ہے، کیا غائبانہ نماز جنازہ پڑھانا یا پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ جی میں تو آج ایسے ہی سوال ہے میرے پاس. ادھر سے شروع کریں. ادھر سے. ان کا مسئلہ ہمارا نہیں ہے. اچھا ہمارے یہاں غائبانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. دیکھیے، غائبانہ نماز جنازہ ادا کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ تھا. خاصہ یعنی صرف حضور ہی وہ کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں. جیسے 11 شادیاں کرنا، 4 سے زیادہ شادیاں ایک وقت میں، 4 سے زیادہ بیویاں رکھنا، یہ نبی علیہ السلام کا خاصہ ہے. اسی طرح نبی علیہ السلام کا خاصہ تھا کہ غائبانہ نماز جنازہ اپنے نجاشی کی ادا فرمائی، حضرت نجاشی کی. اور وہ بھی اس معنی میں غائبانہ نہیں ہے، کیونکہ خود حضور پاک فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے نجاشی کے جسد کو میرے سامنے لا کر رکھ دیا. اور یہ اللہ کے نبی کا کمال اور معجزہ ہے. جس طرح معراج کے واقعے میں اللہ کے نبی کے لیے مسجد اقصیٰ کو اٹھا کر رکھ دیا گیا، تو کوئی بعید نہیں کہ جبریل امی ان کے لیے نجاشی کی میت کو سامنے رکھ دیں اور آپ نماز جنازہ ادا کریں. حضور کے بعد یہ نماز جنازہ غائبانہ طور پر ادا کرنا یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے. ہزاروں صحابہ کرام کی شہادتیں ہوئیں، اس کے بعد اکابرین امت اور بڑی بڑی ہستیوں کا انتقال ہوا، تو کہیں سے بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ کبھی صحابہ نے کسی صحابی کی شہادت، جیسے غزوہ موطا میں صحابہ شہید ہوئے، حضور کے سگے چچا کے بیٹے حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید ہوئے، حضور نے غائبانہ نماز جنازہ ادا نہیں فرمائی. دیگر کئی صحابہ، جس طرح 100 صحابہ ایک وقت نماز جنازہ ادا کرنا، تو یہ بعد میں بھی ہوتی، صحابہ بھی ادا کرتے، امت بھی ادا کرتی، اور حضور بھی اس کو بعد ازاں ادا کرتے. لیکن حضرت یہ ہوتا ہے، کوئی ایسی شخصیت ہوتی ہے جس کا جنازہ پاکستان میں بھی ہو رہا ہے، یو کے میں بھی ہو رہا ہے. یہ سیاسی جنازہ ہوتا ہے، یہ سیاسی جنازہ ہوتا ہے. جیسے کچھ عرصہ پہلے کشمیر کے اندر ایک میت آیا کرتی تھی وہ جماعتوں کی، تو وہاں پر پھر ایک خط آتا تھا، اور وہ خط ہم پورے 15 سال وہی ایک ہی پیٹرن کا خط ہوتا تھا، میں تو شہید ہو گیا، پیچھے اور بھی آ جاؤ. جب سے وہ سرپرستی گورنمنٹ کی ختم ہوئی ہے ان تنظیموں کی، وہ غائبانہ جنازے بھی ختم ہو گئے. وہ کشمیر کے مہاجرین مجاہدین تو روز ہی بیچارے شہید ہو رہے ہیں، اب کوئی غائبانہ جنازہ نہیں ہو رہا. تو یہ غائبانہ نماز جنازہ ادا کرنا یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے حضرت. میں نے اس لیے کہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، چونکہ ہمارے ہاں اس طرح کا کوئی تصور ہے ہی نہیں. اچھا. نماز جنازہ وہ بھی غائبانہ، چونکہ نماز جنازہ کا مطلب اس جنازے کے لیے دعا کرنا ہے. ٹھیک ہے. دعا کی حد تک کوئی شخص کہیں پر بھی وفات پا جائے، اس کے لیے آپ گھر بیٹھے دعا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن صفیں باندھ کر کھڑے ہو کر 4 یا 5 تکبیروں کے ساتھ، یہ صرف اور صرف حاضر میت کے لیے ہے، ٹھیک ہے، کسی غائب میت کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے چونکہ یہاں کسی بھی اعتبار میں اگر ہم کہتے ہیں کہ کوئی پہاڑی کی چوٹی پہ کوئی شہید ہو گیا یا گم ہو گیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو نہیں زندہ بچا ہوگا، اس کی بہت تلاش کی، سب کیا، تو اس کو نماز جنازہ نہیں ملے گی؟ نہیں، نماز جنازہ یہ نماز نہیں ہے نا، یہ تو دعا ہے. دعا ہے، چونکہ اس میں نہ رکوع ہے، نہ قیام ہے، نہ سجود ہے. ٹھیک ہے. اس میں صرف دعا ہے. اہل سنت کے یہاں 4 تکبیر اور ہمارے یہاں 5 تکبیروں کے ساتھ. تو چونکہ دعا ہے، دعا تو آپ کہیں پر بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے اگر کسی کا جسد غائب ہو جائے تو اس کے لیے دعا ضرور کریں، قرآن ضرور پڑھیں، خیرات ضرور کریں، ہر وہ نیکی جس کا ثواب مل سکتا ہے وہ ضرور انجام دیں. لیکن نماز جنازہ کا جو تصور ہمارے معاشرے میں بعض اوقات نظر آتا ہے، وہ طیارے میں لوگ تباہ ہو جاتے ہیں، جس میں حادثات ہو جاتے ہیں. جی مفتی صاحب. دیکھیے، نماز جنازہ کے لیے جیسے مفتی صاحب نے فرمایا وہ بات بالکل درست ہے، لیکن آگے بڑھیں تو نماز جنازہ کے لیے جسم کا ہونا سامنے شرط ہے. کم از کم ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ آدھا جسم ہو جس پر جسم کا اطلاق ہوتا ہو. اگر کٹا ہوا بازو ہوگا تو اس پر نماز جنازہ نہیں ہوگی، یعنی جسم کا کم حصہ جس پر جسم کا. جو حادثوں کے شکار ہو جاتے ہیں ان کو نماز جنازہ نصیب نہیں ہوتی. دیکھیے، بنیادی طور پر تو جب جسم ہی نہیں ہے، جب سامنے آپ کے کوئی چیز نہیں ہے، تو اس کا جنازہ کیسے ہوگا؟ دعا کی جا سکتی ہے، ہزاروں دفعہ ہوتی ہے، دعا کی جا سکتی ہے، لیکن جس طرح ہم نماز جنازہ ادا کرتے ہیں اس کے لیے جنازے میت کا سامنے ہونا شرط ہے. کم از کم اتنا کہ جس پر میت کا اطلاق ہوتا ہو، آدھا یا آدھے سے زیادہ جسم. پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں، 30 دن 6 ٹیمز،
12 कंटेस्टेंट्स और कैश का पहाड़। अब गेम वो होगा जिसे आपका नहीं जिसने जो करना था कर लिया। लाखों आवाम को देने का जिम्मा उनमें हिस्सा। शोर गूंजेगा हर गली नुक्कड़ और दुकान। रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान। नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा। रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।